تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سلمہ کی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ایمان مضبوط ہو تو وہ سب سے بڑی سب سے کٹھن پریکشاؤں میں بھی کیسے کھرا اترتا ہے۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے نا کہ آستھا سب سے بڑی پریکشا میں کیسے کھری اترتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ تو چلیے اسی سوال کو ذہن میں رکھ کر ان کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ کہانی ایک ایسے جوڑے کی ہے جو اسلام کے بالکل شروعاتی دور میں ایمان لائے تھے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے وہ، اور اسی لیے ان کی قربانیوں کی کہانی، ان کا تیاگ اور بھی زیادہ خاص ہو جاتا ہے۔ اور ان کی مضبوطی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس پریوار نے اپنے ایمان کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین بڑی ہجرتیں کی۔ جی ہاں، 2 بار ایبسینیا کی طرف اور پھر ایک بار مدینہ کی طرف۔ تو چلیے اب اس کہانی میں تھوڑا اور گہرائی سے اترتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ کی۔ دونوں ہی مکہ کے ایک بہت طاقتور قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ تو سلمہ، جن کا اصل نام تھا ہند بنت ابی امیہ، اور ان کے شوہر عبداللہ ابن عبد الاسد، جنہیں ہم ابو سلمہ کے نام سے جانتے ہیں، دونوں کا تعلق، جیسا میں نے بتایا، بنو مخزوم سے تھا۔ یہ مکہ کا ایک بہت ہی پاورفل قبیلہ تھا، اور تو اور ابو سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے چچیرے بھائی اور دودھ کے رشتے سے بھائی بھی تھے۔ سوچئے، یہ لوگ اسلام قبول کرنے والے پہلے 15 لوگوں میں شامل تھے۔ اپنے اتنے طاقتور قبیلے کے خلاف جا کر، جو اس وقت اسلام کا سخت دشمن تھا، یہ فیصلہ لینا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اور اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں اس پریوار کو اور ان کے ایمان کو شاید اپنی سب سے دردناک، سب سے کٹھن آزمائش سے گزرنا پڑا۔ تو مکہ میں حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ پریوار نے مدینہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک امید بھرا پل ہونا چاہیے تھا، ایک نئی شروعات کا موقع، پر کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ امیدوں بھرا سفر ایک بھیانک سپنے میں تبدیل ہونے والا ہے۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ لوگ مکہ سے نکلنے لگے، انہیں راستے میں روک لیا گیا۔ پہلے تو سلمہ کے اپنے قبیلے بنو مخزوم نے انہیں زبردستی روک لیا، پھر ان کے شوہر ابو سلمہ کو اکیلے مدینہ جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوئی، ابو سلمہ کے قبیلے والوں نے آ کر ان کے دودھ پیتے بیٹے سلمہ کو بھی ماں سے چھین لیا، اور سلمہ وہ بالکل اکیلی رہ گئیں، شوہر سے بھی جدا، اپنے بچے سے بھی جدا۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ صرف قبیلوں کی جھوٹی آن بان اور شان کی وجہ سے۔ ذرا سوچئے اس ماں کا حال۔ اس صدمے میں وہ روز صبح اسی جگہ پر جاتی تھیں جہاں ان کا پریوار ان سے بچھڑا تھا، اور بس شام تک روتی رہتی۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے 1 سال تک روز یہی ان کا معمول بن گیا تھا۔ 1 سال، پورے 1 سال کی اس تنہائی اور اس مایوسی کے بعد کہانی میں امید کی ایک کرن دکھائی دیتی ہے، اور وہ بھی ایک ایسے انسان کی شکل میں جس کی کوئی امید بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کار 1 سال بعد ان کے کچھ رشتہ داروں کو ان پر ترس آ ہی گیا، انہیں آزاد کر دیا گیا، اور ان کا بیٹا بھی انہیں واپس مل گیا۔ اب وہ اپنے بیٹے کو لے کر اس خطرناک ریگستانی سفر پر مدینہ کے لیے اکیلی ہی نکل پڑی۔ اور یہیں پر انسانیت کا ایک عجیب فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف تھے ان کے اپنے رشتہ دار جنہوں نے اپنی جھوٹی شان کے لیے ایک پورے پریوار کو توڑ دیا، اور دوسری طرف تھے ایک اجنبی، عثمان ابن طلحہ، جنہوں نے انہیں دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور سب سے حیران کی بات، اس وقت عثمان مسلمان بھی نہیں تھے۔ عثمان ابن طلحہ نے جو کیا وہ سچ میں شرافت اور نیکی کی ایک مثال ہے۔ وہ مکہ سے مدینہ تک کئی 100 کلومیٹر کا سفر ان کے اونٹ کی لگام پکڑ کر پیدل چلے، اور ان کی عزت کا اتنا خیال رکھا کہ وہ ہمیشہ ان سے بہت آگے چلتے تھے، کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ جب بھی کہیں رکنا ہوتا تو وہ اونٹ کو بٹھا کر بہت دور چلے جاتے تھے تاکہ سلمہ کو پوری پرائیویسی ملے، پردہ مل سکے۔ اور جب انہیں مدینہ کے پاس محفوظ پہنچا دیا تو بنا ایک لفظ کہے، بنا کوئی انعام لیے، وہ چپ چاپ واپس مکہ کی طرف مڑ گئے۔ تو اس طرح 1 سال سے بھی زیادہ کی جدائی کے بعد یہ پریوار آخر کار مدینہ میں پھر سے ایک ہو گیا۔ لیکن قسمت میں ابھی اور امتحان باقی تھے۔ یہ خوشیاں ایک اور بڑی آزمائش سے پہلے کا ایک وقفہ تھیں۔ مدینہ میں دوبارہ ملنے کے بعد پریوار کو کچھ سکون ملا۔ ان کا پریوار بڑھا، ان کے 3 اور بچے ہوئے۔ ابو سلمہ ایک بہادر جنگجو تھے، بدر کی جنگ میں بھی لڑے تھے، لیکن پھر احد کی لڑائی ہوئی، اور اس میں انہیں ایک گہرا زخم لگا۔
اور یہی زخم آگے چل کر ان کی موت کی وجہ بنا۔ ایک دن ابو سلمہ نبی صلی اللہ سے ایک بہت خوبصورت بات سیکھ کر آئے۔ انہوں نے گھر آ کر اپنی بیوی سلمہ کو ایک خاص دعا سکھائی۔ یہ دعا کسی بھی مشکل یا نقصان کے وقت پڑھنے کے لیے تھی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ بہت جلد سلمہ کو یہ دعا انہی کے لیے پڑھنی پڑے گی۔ دعا تھی، اے اللہ مجھے میری مصیبت کا صلہ دے اور مجھے اس سے بہتر عطا کر جو مجھ سے چھن گیا ہے۔ احد کی جنگ کے کچھ مہینوں بعد ابو سلمہ کا وہ پرانا زخم پھر سے کھل گیا اور اسی کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت سلمہ نے وہی دعا پڑھی جو ان کے شوہر نے انہیں سکھائی تھی۔ لیکن سوچئے، دعا تو انہوں نے پڑھ لی، پر دل میں ایک سوال بار بار آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھیں، یا اللہ میں تجھ سے بہتر تو مانگ رہی ہوں، پر ابو سلمہ سے بہتر بھلا کون ہو سکتا ہے؟ یہ ایک کشمکش تھی، ایمان اور محبت کے بیچ۔ اور بس یہیں سے کہانی اس موڑ پر آتی ہے جہاں اللہ نے ان کی دعا کو اس طرح قبول کیا جیسا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک ایسا انعام جو ان کی تصور سے بھی پرے تھا۔ ان کی عدت کا وقت پورا ہوا تو ان کے پاس شادی کے پیغام آنے لگے، اور وہ بھی اس دور کے سب سے عزت دار لوگوں کی طرف سے۔ سب سے پہلا پیغام آیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا، لیکن سلمہ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ نے پیغام بھیجا، انہوں نے اسے بھی منع کر دیا، اور پھر ایک ایسا پیغام آیا جس کے بعد وہ یہ سوال نہیں کر سکتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون؟ یہ پیغام خود اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب دیکھیے، اللہ کے نبی کا پیغام تھا، لیکن سلمہ نے پھر بھی اپنی کچھ بہت ہی واجب اور انسانی پریشانیاں سامنے رکھیں۔ انہوں نے کہا، میں ایک تو بہت زیادہ غیرت والی جیلس عورت ہوں، دوسرا میری عمر بھی اب زیادہ ہو گئی ہے، اور تیسرا میرے ساتھ میرے بچے بھی ہیں جن کی مجھے دیکھ بھال کرنی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، ہر ایک فکر کا کتنا خوبصورت حل دیا۔ ان کی غیرت کے بارے میں کہا، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہاری اس عادت کو دور کر دے۔ عمر کے لیے کہا، ہماری عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور سب سے دل کو چھو لینے والی بات ان کے بچوں کے لیے کہی، جہاں تک تمہارے بچوں کی بات ہے وہ اب میرے بچے ہیں، تمہارا پریوار میرا پریوار ہے۔ یہ صرف ایک شادی کا پیغام نہیں تھا، یہ ان کی ہر پریشانی، ہر ڈر کا ایک مکمل جواب تھا۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ جب اللہ کسی صبر کا انعام دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب صرف ایک انعام ملنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے سب سے گہرے ڈروں کا ایک مکمل، ایک بہترین جواب ملنا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایمان، آزمائش اور اللہ کے وعدوں کی حقیقت پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ صرف اس سے بہتر پانے کی کہانی نہیں ہے جو کھو گیا، بلکہ یہ اس چیز کو پانے کی کہانی ہے جو ہمارے سب سے گہرے زخموں پر مرہم رکھتے